بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس قسط میں ہم دو اہم واقعات کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پہلا وہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا، اور دوسرا ابن سیاد کے متعلق کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہی دجال ہے کہ جس کا قیامت سے پہلے ظہور ہونا ہے۔ بہرحال اب ان میں سے پہلا واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ واقعہ احادیث کی 6 بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کی تمام اسناد صحیح ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا، اور ایسے ہی ہوا تھا کہ جیسے احادیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آئے 7 سال گزر چکے تھے، تو مدینہ میں رہنے والے منافق ایک یہودی عالم لبید ابن عاصم کے پاس گئے۔ لبید بن عاصم جو یہودی قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا، وہ جادوگری میں مشہور تھا۔ دل میں حسد اور دشمنی کے بیچ اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ بہرحال مدینہ کے منافقین نے اسے کہا کہ لبید، تم ہم سب سے زیادہ جادو کو جانتے ہو، ہم نے اپنی طرف سے تو بہت کوشش کر لی لیکن ابو القاسم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن اب جتنے پیسے تو چاہتا ہے ہم تجھے دینے کو تیار ہیں، لیکن اب تو ہماری طرف سے ان کے اوپر جادو کر دے۔ لبید ان لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے جادو کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کے کچھ دندانے چاہیے۔ بالآخر اسے یہ چیزیں فراہم کر دی گئیں۔ لبید ان لوگوں سے پیسے لے کر اپنے گھر گیا اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس بارے میں بتایا کہ جو ایون لبید سے بھی زیادہ جادو کی ایکسپرٹ تھیں، اور ان سب نے مل کر ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پھر یہ جادو پرفارم کیا تھا۔ جس رات وہ لوگ یہ جادو کر رہے تھے، اس رات انہوں نے ایک دھاگے میں کچھ گرہیں لگائیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جس وقت انہوں نے یہ گرہیں لگائیں، عین اسی گھڑی گرا لگتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بصارت کچھ عجیب سی محسوس ہوئی، لیکن جو کچھ ہی دیر کے بعد نارمل ہو گئی۔ جب ان کا جادو کمپلیٹ ہو گیا تو جا کر اسے خاص جگہ پر دفنا دیا گیا۔ ابھی میں بتاؤں گا بھی کہ وہ کس جگہ پہ دفنایا گیا تھا۔ اس جادو کے اثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا لگتا کہ جیسے آپ نے اپنی بیویوں کے پاس وقت گزارا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ یہ کیفیت کئی دنوں تک جاری رہی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بھی ناساز رہنا شروع ہو گئی تھی، مگر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت یا وحی پر ہرگز بھی اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ وحی الہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا منصب اور آپ کی ہدایت سب کچھ محفوظ رہے۔ یہ جادو صرف جسمانی اور ذہنی کیفیت کو متاثر کرنے والا تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس 2 آدمی آئے کہ جن میں سے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کے کنگھے اور اس میں لگے بالوں پر قطان یعنی ایک باریک اور شفاف کپڑے میں اور کھجور کے خشک خوشے میں۔ پہلے نے پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم اور اس کی بہن اور اس کی بیٹیوں نے۔ تو پہلے نے پوچھا کہ اس وقت یہ جادو کہاں ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں پانی کے اندر ایک سخت اور وزنی چیز کے نیچے رکھا گیا ہے۔ پہلے نے پھر سے پوچھا کہ ان کا علاج کیا ہے۔ دوسرے نے بتایا کہ کنویں کا پانی نکال کر پتھر کے نیچے پڑی یہ چیز طلب کر دی جائے۔ یہ تمام گفتگو سننے کے بعد اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو لے کر زروان کے کنویں پر گئے اور دیکھا کہ وہ ایک عجیب اور ویران سا کنواں ہے کہ جس کے نزدیک ایک درخت لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ جادو کی سختی کی وجہ سے کنویں کا پانی ایسا لال سرخ ہو چکا تھا کہ جیسے کسی نے اس میں مہندی نچوڑ دی ہو، اور کنویں کے قریب وہ درخت کہ جس کی جڑیں اس پانی تک جا رہی تھیں، اس جادو کی سختی کی وجہ سے وہ سوکھ کر ایسے مرجھا چکا تھا کہ جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔
بہرحال حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے اندر اترے، پانی میں رکھے بڑے پتھر کے نیچے موجود وہ چیزیں نکالیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بھی دیکھے کہ جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، جبکہ کھجور کے خشک پتوں اور کیتان یعنی اس باریک کپڑے میں کچھ سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک کر کے گرہوں کو کھولتے جاتے۔ آپ غور کریں کہ ان صورتوں میں بھی آیات کی تعداد 11 ہے اور گرہوں کی تعداد بھی 11 تھی۔ جیسے ہی کوئی گرہ کھلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف سے نجات کا احساس ہوتا، اور جب تمام گرہیں کھول دی گئیں اور تمام سوئیاں نکال دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت مکمل طور پر حشاش بشاش ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل آرام کا احساس ہونے لگا۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ جن سے آگے یہ روایات ملتی ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے لوگوں میں اس بات کا ذکر نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے اور اب میں مزید اس کا ذکر کر کے لوگوں کے درمیان اس لڑائی کو فروغ نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال صحابہ اکرام لبید ابن عاصم کو پکڑ کر لے آئے۔ اس نے اعتراف جرم بھی کیا کہ ہاں، میں نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر یہ جادو کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامعلوم جگہ پر زمین کے اندر دفن کروا دیا تھا اور اس کنویں میں مٹی بھروا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، ان دونوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے۔ اب مدینہ منورہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہودیوں کی 4 قسمیں رہتی تھیں۔ اب ان میں سے چوتھی قسم ایک انتہائی پر اسرار قسم کی کمیونٹی تھی کہ جس میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن سیاد۔ ابن سیاد مدینہ کے یہودیوں میں سے ایک لڑکا تھا کہ جو ایک بہت ہی مشکوک شخصیت کا مالک تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہاں تک کہ ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اسے آبزرو کیا کرتے تھے، اس کا مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ آخر اس شخص کی حقیقت ہے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دجال کے متعلق بتایا کرتے تو آپ فرماتے کہ دجال کے ماں باپ 30 سال تک بانجھ رہیں گے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کے بعد ان کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو انہیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ دے گا۔ اس کے باپ کا قد طویل اور لمبی ناک ہوگی، جبکہ اس کی ماں ایک انتہائی بھاری جسم والی عورت ہوگی۔ ابن سیاد کے ماں باپ دونوں ان تمام نشانیوں پر پورا اترتے تھے، لہٰذا میں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے، اور اس سے ہم لوگ شک میں پڑ گئے کہ کہیں ابن سیاد ہی دجال تو نہیں۔ اور صرف صحابہ اکرام ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی پیدائش کی خبر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے گھر بھیجا کہ جاؤ اور اس کی ماں سے پوچھ کر آؤ کہ ابن سیاد کے ساتھ تمہارا حمل کیسا گزرا۔ تو وہ کہتی ہے کہ 12 مہینے، کہ جو ایک عام سی بات نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ پیدائش کے بعد یہ ایسے روتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا بچہ روتا ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر اپنی گمشدگی تک ابن سیاد ایک انتہائی عجیب و غریب کردار رہا ہے۔ جی ہاں، اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ابن سیاد آدھی رات کو گم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد آج تک نہیں پتا چل سکا کہ وہ کہاں گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی وہ دجال ہو کہ جس کا ذکر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کرتے آئے ہیں۔ لیکن جب اپنی نوجوانی میں تھا تو ایک مرتبہ وہ گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ آپ حضرات کو آتا دیکھ کر مدینہ کے باقی بچے ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ابن سیاد وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہا، اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب آئے اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہتا ہے کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
پھر الٹا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی ایک رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ پوچھا کہ تمہیں اور کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے پانی پر ایک بہت بڑا تخت دکھائی دیتا ہے کہ جس کے گرد سانپ بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے ابلیس کا تخت دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی 10ویں آیت کا تصور کیا۔ آپ منتظر رہیں اس دن سے کہ جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا، اور ابن سیاد سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اب دھوئیں کو عربی میں دخان کہا جاتا ہے اور اسی کے نام پر یہ صورت ہے۔ تو ابن سیاد پورا لفظ دخان نہیں بول سکا، مگر اتنا ضرور بولا کہ آپ کے دل میں دخ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دفع ہو جا، تیرا معاملہ انتہائی گڑبڑ ہے۔ اب ابن سیاد جو تھا وہ دلوں کی باتیں جان لیا کرتا تھا، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں تو کیا تو یہ بتا سکتا ہے کہ میرے دل میں ابھی کیا چل رہا ہے؟ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، بلکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اے عمر، کیا آپ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں؟ کہا کرتے تھے کہ ہاں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہی دجال ہے۔ اور جابر بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن آپ خاموش رہے، آپ نے اس بات کا انکار نہیں کیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ جس بھی چیز کے پاس سے گزروں وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، آپ حکم دیں کہ میں اس کا معاملہ یہیں ختم کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اگر وہ واقعی دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکو گے، کیونکہ اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت کے نزدیک آ کر کرنا ہے، اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو تم کیوں ایک بے گناہ کا خون اپنے سر لیتے ہو؟ ابن سیاد حقیقتاً ایک بہت عجیب اور پر اسرار کردار تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ابن سیاد کو دور سے آبزرو کرنے بھی گئے تھے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب کو اپنے ساتھ لیا، کیونکہ ابی اسلام لانے سے پہلے یہودیوں اور تورات کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور یہ ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں ابی ابن کعب کا بھی نقطہ نظر لینا چاہ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درختوں میں دور کھڑے ابن سیاد کو آبزرو کر رہے تھے، لیکن اتنا قریب ضرور تھے کہ آپ تک اس کی آواز پہنچ رہی تھی۔ اس وقت وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ کے قریب لیٹا سو رہا تھا۔ اس نے مخمل سے بنی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، پر ابھی ابن کعب بتاتے ہیں کہ اس وقت یا تو وہ کچھ گنگرا رہا تھا یا پھر وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، لیکن اس وقت اس کی ماں وہاں آ گئی اور بولی کہ سعد اٹھو۔ صاف ابن سیاد کا اپنا اصلی نام تھا۔ وہ بولی کہ صاف اٹھو، ابو القاسم آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش تم یہ آواز نہ دیتی تو آج میں اس کی حقیقت جان لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اکثر صحابہ اکرام یہی مانا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں ابن سیاد میرے ساتھ ہو گیا۔ اس نے راستے میں مجھے پینے کے لیے دودھ پیش کیا، لیکن دل ہی دل میں چاہ رہا تھا کہ اس شخص کو نظر انداز کر دوں، لہٰذا میں نے گرمی کا بہانہ بناتے ہوئے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ تو ابن سیاد میری طرف دیکھ کر بولا کہ تم یہ دودھ اس لیے نہیں پی رہے کیونکہ تم بھی مجھے دجال سمجھتے ہو؟ ابو سعید، یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی کیا نشانی بتائی تھی کہ اس کے بچے نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ابو سعید بتاتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر تو مجھے بالکل اس کے لیے برا محسوس ہونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا کہ دیکھو لوگ اس کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں، اور میں قریب تھا کہ اس کی طرف مائل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک وہ ایک بڑی ہی عجیب سی ہنسی ہنسا اور بولا کہ ابو سعید، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دجال نے کہاں پیدا ہونا ہے،
مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس نے کہاں رہنا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ اور ابو سعید کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں ایک مرتبہ پھر سے اس کے شہر سے باہر نکل آیا اور اس کے متعلق شک میں پڑ گیا کہ ہو نہ ہو یہی دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی سال بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں نے ابن سیاد کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی ہے۔ میں نے اسے روکا اور پوچھا کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ لاپرواہی سے بولا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے تعجب سے کہا کہ حیرت ہے، تمہاری ہی آنکھ ہے اور تمہیں ہی پتا نہیں؟ تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا غصے میں آ گیا کہ میں حیران رہ گیا، لیکن وہ غصے میں پھولتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ پھولتے پھولتے اس نے پوری گلی کو بلاک کر دیا۔ اور جب میری بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا اور بولی کہ میرے بھائی، اللہ تم پر رحم کرے، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ اسے غصہ دلاؤ؟ کیا تم نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کا غصہ وہ پہلی چیز ہوگی کہ جس سے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہوگا؟ 99% صحابہ اکرام کو یہی لگتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس کی شخصیت تھی ہی اتنی عجیب و غریب اور پر اسرار۔ اس نے ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ پوچھا تھا کہ یا ابو القاسم، مجھے بتائیں کہ جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ اب احادیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ جنت کی مٹی میں کرسٹلز ہوں گے، مثلا یاقوت اور موتی وغیرہ، لیکن کرسٹلز میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ وہ اس کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ اب اس کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، لیکن وہ پھر کبھی۔ لیکن کرسٹلز ہونے کے علاوہ بھی وہ جنت کی مٹی کے متعلق کیوں پوچھا کرتا تھا، اس کی کافی ساری ریزنز ہیں۔ بہرحال ممکنہ طور پر وہ آسمان کے دروازوں کے متعلق جاننے کے لیے پوچھا کرتا تھا، اور وہ نکل کر سب سے پہلے مکہ کی طرف بھاگے گا۔ اب مکہ کی طرف کیوں بھاگے گا؟ کیونکہ مکہ میں احد پہاڑ ہے، اور احد کے متعلق پچھلی اقساط میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جنت سے آیا ہوا پہاڑ ہے، اور احد کے متعلق انتہائی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہیں پر جنت کی طرف جانے والا کوئی راستہ بھی ہو۔ بہرحال اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا چلا کہ ابن سیاد کا بالآخر ہوا کیا تھا۔ وہ شخص غائب ہو گیا تھا، لاپتہ، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا۔ صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ ابن سیاد واقعہ ہرا والے دن غائب ہوا تھا۔ ہرا بنیادی طور پر مدینہ کے جنوب مشرق میں پھیلے ایک بہت بڑے پتھریلے علاقے کا نام ہے کہ جہاں صرف آتش فشاں پہاڑ اور پتھریلی چٹانیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یزید کی فوج نے اسی راستے سے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ وہ لوگ ہرا سے ہی گزر کر آئے تھے، اسی لیے اس واقعے کا نام بھی واقعہ ہرا پڑ گیا، اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں ابن سیاد مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، وہ اس علاقے کے کسی نہ کسی اہمیت سے ضرور واقف تھے، کیونکہ ایک مرتبہ ان کی خلافت کے دوران جب ہرا میں آگ لگی تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آگ بجھانے کے لیے وہاں کس صحابی کو بھیجا تھا؟ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ واحد صحابی ہیں تو جو دجال سے آمنے سامنے بذات خود مل کر آئے تھے، کہ جو اگر دجال کو دیکھ لیتے تو فوراً پہچان لیتے کہ یہی دجال ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ عمر ابن خطاب نے تمیم الداری کو وہاں اس لیے بھیجا کہ اگر انہوں نے وہاں دجال یا اس کے متعلق کچھ دیکھ لیا تو یہ ضرور پہچان لیں گے۔ اب ابن سیاد دجال تھا یا نہیں، اس کے متعلق کچھ بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس نے کچھ غزوات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ اب روایات کے مطابق دجال کی اصل پیدائش اور ظہور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بہت سی نشانیاں اور خصوصیات بیان کی ہیں جو ابن سیاد میں نہیں پائی جاتی، جیسے کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ دنیا کے آخری دور میں ظاہر ہوگا۔ ابن سیاد کے بارے میں صحابہ اکرام میں بھی اختلاف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی حتمی طور پر نہیں فرمایا کہ یہی دجال ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا، بلکہ ایک شیطانی اثرات والا شخص تھا کہ جس کی حرکات و عادات نے لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا تھا۔ اصل مسیح الدجال وہی ہوگا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، دنیا میں بڑا فتنہ برپا کرے گا اور جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔